السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ اس کو آپ دیکھتے تو ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے کس طرح چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کرائی ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں، اور یہ کہ سپریم کورٹ کا آج فل کورٹ ریفرنس تھا نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں کہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں سپریم کورٹ کے جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا، اس کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بالآخر توہین عدالت کی درخواست جمع کرا دی۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 13 ججوں کے فل بینچ نے یہ قرار دیا تھا کہ اپوزیشن پی ٹی آئی قومی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی اہل ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی بھی قرار دیا تھا۔ اکثریت فیصلے میں وضاحت کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے طور پر دکھائے گئے 80 ممبر نیشنل اسمبلیز میں سے 39 کا تعلق پارٹی سے تھا۔ باقی 41 آزاد امیدواروں کو 15 دنوں کے اندر کمیشن کے سامنے مکمل طور پر دستخط شدہ اور نوٹری شدہ یعنی تصدیق شدہ بیانات داخل کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان بیانات میں وضاحت کی جائے گی کہ انہوں نے 8 فروری کے عام انتخابات میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے امیدوار کے طور پہ حصہ لیا تھا۔ اب اس سے ظاہر ہے حکمران پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس پہ بہت اعتراض ہوا تھا کہ یہ تو قانون کی ایک نئی تشریح کر دی ہے سپریم کورٹ نے، اور اس پہ بہت لے دے بھی ہوئی، اور بالآخر آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ 63A آرٹیکل 63A کو بالکل اس حوالے سے اپنی ہی یعنی عدالت کا 1.5 سال پہلے کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس کے تحت فلور کراسنگ یعنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کو بھی جائز قرار دے دیا تھا۔ اب اس حوالے سے بہت ساری لیجسلیشن بھی ہوئی، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر قاضی فیض عیسی صاحب نہ ہوتے تو 26ویں ترمیم بھی نہیں ہونی تھی۔ اب اس تمام تر معاملے میں اس کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے جب پٹیشن جمع کروائی تو انہوں نے اس میں الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو مدعا علیہ کے طور پہ ظاہر کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کے فیصلے اور اس کے فیصلے پر مزید 2 وضاحتیں آنے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، اور یہ کہ مخصوص نشستوں پر قانون سازی کے انتخاب کا عمل ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر پایا، اور ساتھ میں سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ فیصلے کے مطابق عمل کرنے میں یہ ایک دانستہ طور پہ ایک کوشش ہے اس پہ عمل نہ کرنا، اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران یعنی صوبائی ممبران کو اس معزز عدالت کے فیصلے کی توہین کی کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اب یہ پٹیشن قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے اس بیان کے بعد جمع کرائی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں عدالت کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمام تر دار و مدار الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے اور اس کے احکامات کا انتظار کریں گے۔ ایاز صادق نے یہ بھی کہا کہ اراکین کو مطلع کرنا، ان کو نوٹیفائی کرنا بطور رکن یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور یہ کہ اگر ہم عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو اس طرح پھر بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جن پہ عمل کرنا پڑے گا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیصلے پہ عمل کیا جائے۔ ہم عدالت کے حکم پر ایسا نہیں کریں گے، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن آنے کا انتظار کریں گے۔
اور جو ہی عدالتی احکامات موصول ہوں گے ان پر عمل البتہ نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ غور کیا جائے گا لیکن عمل نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جب تک نوٹیفائی نہیں کرے گا وہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے۔ اب یہ ایک ایسے دن پہ ہوا، یعنی جس دن انہوں نے اس سے ایک دن پہلے نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھایا، اور آج یعنی جو 28 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ ریفرنس بھی بلایا۔ اس فل کورٹ ریفرنس کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی اس کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ میں کیسز کی صورتحال کا احاطہ کیا گیا اور ان کو نمٹانے، اور بیک لاگ جو بتایا جاتا ہے کہ 60,000 سے زیادہ کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، انہیں کم کرنے پر غور کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی فل کورٹ ریفرنس کے بعد جو اعلانیہ جاری کیا گیا ہے اس میں زور دیا گیا ہے کہ فل کورٹ اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینا، زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانا اور عدالتی کارروائی کو بہتر بنانا ہے۔ اجلاس میں اس تجویز پر بھی اتفاق ہوا کہ خصوصی بینچز دیوانی اور فوجداری مقدمات کو نمٹائیں گے۔ اور اس طرح دوسری جانب اعلانیہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ سسٹم کو 1 ماہ کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ اب وہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریب سے خطاب یہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جو اس وقت جو چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے کیس مینجمنٹ، اور یہ کہ کیس ہم اسائن کیسے کریں، کہ کون سا جج کون سا کیس کون سا جج سنے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو صرف چیف جسٹس تعین کر دیتا تھا کہ کون سا کیس کس جج کے پاس جائے گا، اور یہ کہ اس طرح عدالتی نظام نہیں چل پاتے بلکہ محض ایک شخص یعنی چیف جسٹس کے رحم و کرم پہ بالکل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس تقریب میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کیس مینجمنٹ کا ایک نظام بنانا ہوگا تاکہ اس میں تمام فیصلے، تمام جو کیسز ہیں وہ میرٹ کے مطابق متعلقہ ججوں کے حوالے کیے جا سکیں۔ منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججوں کی کارکردگی کا معیار بھی ضرور پرکھنا چاہیے، اور اگر جو جج کام نہیں کر رہے ہیں انہیں فارغ کر دینا چاہیے۔ پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، یعنی جو ججوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ضرور آنا چاہیے، جو جس طرح کے کئی دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ان پہ ان کی تعیناتی پہ یا ڈسمسل ان کو برطرف کرنے پہ وہ اپنا فیصلہ دیتی ہے، تو اس طرح ان کی کارکردگی پہ بھی پارلیمنٹ کو نظر رکھنی چاہیے، لیکن عدلیہ کو بہرحال ایک مکمل طور پہ آزاد ادارے کے طور پہ کام کرنے دینا چاہیے۔ اب یہ اس کانٹیکس میں جو فل کورٹ ریفرنس ہوا جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی، اس میں ابھی دیکھنا ہے کہ مزید تفصیلات کیا ہیں۔ وہ واقعتاً ان خطوط پہ چلیں گے جن کی طرف جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خطاب میں اشارہ کیا تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ کو مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے، اور آزاد یہ صرف اسی وقت ہوگی جب یہ فیصلے خود کر پائیں گے، بیرونی ان پہ کوئی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے قاضی فیضی صاحب کے نام ان کے جو الوداعی ان کا ریفرنس تھا اس میں بھی شرکت سے معذوری کا اظہار کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس نے عدالت پر بیرونی دباؤ کے دروازے کھول دیے تھے، وہ دروازے بند کرنے کی بجائے دروازے کھول دیے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ ریفرنس بھی ہو گیا، تمام چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی کچھ ترجیحات بھی واضح کر دی ہیں، ساتھ ہی منصور علی شاہ نے بھی اپنا ایک ویژن دیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، کیونکہ ان کو بھی احساس ہے کہ جو حالیہ تازہ ترین ایک رول آف لاء کا انڈیکس سامنے آیا ہے تو اس میں پاکستان کا 140واں نمبر آیا ہے، کبھی 139 ہوتا ہے، کبھی 140 ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت کم از کم 7-8 افراد ایسے ہیں جن کی عمریں 70 سال اور 75 سال کے درمیان ہیں۔ ان میں عمران خان ہیں، ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان میں اعجاز چودھری ہیں، وہ تقریباً 70 سال کے ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں۔ تو اس طرح کے کئی افراد ہیں جن کی عمریں 70-75 سال کے درمیان ہے، لیکن انہیں جناب مختلف کیسوں میں بند رکھا گیا ہے۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے
بھارتی سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس مرکنڈے کاجو نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ جو انہیں خدشہ تھا وہی ہوا، یعنی ان کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی ایک تماشا باز نکلا، کیونکہ ضروری یہ تھا کہ ملک میں اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جن حالات کا سامنا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہوئے فوری طور پہ عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں جو نظر بند ہیں ان کی رہائی کا یا ان کی ضمانتوں کا کوئی بندوبست کرتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے آج یعنی فل کورٹ ریفرنس میں بالکل معمول کی کارروائی کی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ مکمل طور پہ آئین اور اپنے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے اس کی پاسداری کریں گے۔ اب کس حد تک مرکنڈے کاجو کا یہ ایک مناسب ٹویٹ تھا کہ یحییٰ افریدی بھی ایک ڈرامہ باز نکلا، ہم اس سے ضروری اتفاق نہیں کرتے، لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کیا ہیں، کس حد تک وہ واقعتاً اس ملک میں رول آف لاء یعنی قانون کی، آئین کی عملداری کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رول آف لاء کے انڈیکس میں پاکستان کا رینک، اس کی درجہ بندی جو ہے کچھ بہتر ہو جائے۔